ایک کربلا کا ہی جیسا منظر تھا جب کل تہران کی صبح سے کے قریب 30 بنکر بسٹر بم گرائے گئے آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے رہائش گاہ پر. میرے ساتھ اس وقت بہترین خطیب جلان اصغر مولوی صاحب اس وقت موجود ہیں. وہاں سب سوال ہمارے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کربلا کا ایک دوسرا منظر انہوں نے کل دیکھا ہے تہران میں، تو اس کو آپ بیان کر سکیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہی خلاصہ ہے تاریخ کربلا کا. جس طرح کربلا میں امام حسین سے ایک ہی سوال تھا، یا تو آپ بیعت کریں، سر جھکائیں اور ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں، یا پھر شہادت کا راستہ چنیں. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا سے اس طرح یہ کہا تھا کہ ہے ہاتھ من الذلہ، ہم شہادت کو پسند کر سکتے ہیں مگر ذلت کو پسند نہیں کر سکتے. آج آیت اللہ خامنائی سے بھی ان سپر طاقتوں کا مطالبہ یہی تھا کہ یا تو آپ سرنڈر ہو جائیں یا ہمارے مطالبات کو مان لیں، مگر انہوں نے وہی راستہ چنا جو ان کے جد مظلوم امام حسین کا راستہ تھا کربلا میں. آج وہ بہترین رہنما، بہترین رہبر، بہترین قائد ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، مگر کربلا جس طرح کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی. اسی طرح آیت اللہ خامنائی کا کردار کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت اسی طرح زندہ رہے گا. مظلوموں کی مدد کرنے والا، مظلوموں اور کمزوروں کے لیے آواز اٹھانے والا، غزہ کے مظلوموں کی امید اور آخری سہارا، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے امید کا مرکز جو تھا وہ آج ظالموں نے ہم سے چھین لیا ہے. مگر ہم مایوس نہیں ہیں، عزم حسینی زندہ ہے، پائندہ ہے اور پائندہ رہے گا. جی تو سر بالکل جس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کہ بالکل وہی منظر تھا جو آپ کا سوال تھا، اور پھر مولانا صاحب نے جو کہا کہ وہی منظر تھا، وہی راستہ تھا. آیت اللہ خامنائی کا جو آخری جملہ ہے اس میٹنگ کے وقت وہ یہی تھا کہ ہمارا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. تو اسی راستے پر جس طرح سے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹا دیا لیکن سر باطل کے آگے نہیں جھکایا، باطل طاقتوں کے ہاتھوں پر، یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، اور یہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. بالکل وہی منظر تھا. اسی طرح سے گھیر کر ظالموں نے حملہ کیا ہے.